بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ کے نام سے جو رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ سکھا دیتی ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچاگیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وہی انسان اکیلا رہ جاتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کے گناہوں میں مبتلا کی نشانی یہ بہت ہے کہ اسے گناہوں سے باز رہنے کو کہا جائے تو یوں کہے کہ تم اپنی فکر کرو اور میری بات چھوڑ دو۔ جو شخص اپنی ذات کی تشہیر اور اپنے نام کو دنیاوی بلند مرتبہ تک لے جانے کے لیے کوشش کرے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلت سے دوچار کرے گا، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے ہوئے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کرے تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت اور بلند مرتبے سے نواز دے گا۔ جب ساتھ دینے والے مشکلات پیدا کرنے لگیں تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہیں۔ بہترین دولت یہ ہے کہ تمہارے نفس کے پاس ایمان اور شکر گزاری کو دولت موجود ہو، اور تمہارے سامان میں سب سے بہترین یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں تقویٰ کا اثر موجود ہو۔ اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لوگے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان لیا تو تمہارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ جائے گا، اور اگر تم علم حاصل کرنے نہیں کرتے تو تمہاری طبیعت میں غرور اور تکبر کے عناصر مستقل بصیرہ کر لیں گے۔ جو شخص بھی خود کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھتا ہے، اصل میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی دی گئی ہے، اور جو شخص بد اور شرک کے کاموں میں الجھا ہوا نظر آئے تو اسے ایسے معاملات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھنسایا گیا ہے۔ اگر تمہیں دوسروں کو گرانے میں اپنی جیت محسوس ہونے لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اس دنیا کو ہمیشہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتے ہوئے ایک مہمان کی مانند یہاں اپنا وقت گزارو۔ ایسا کرنے سے تمہیں یاد رہے گا کہ مہمان ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، آخرکار اسے اپنے حقیقی گھر چلے ہی جانا ہے۔ اور جو چیزیں اپنی عارضی قیام کے دوران استعمال کے لیے لی ہوں انہیں واپس کرنا پڑتا ہے۔ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ لگتا ہے اس دنیا میں کون اپنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ شکر گزار رہنا نصف ایمان ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اس سے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ حالات ایک دن سدھر جائیں گے، پر کافی لوگ دل سے اتر جائیں گے۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس جھوٹ اور باطل پر مبنی معاملہ لے کر حاضر ہو تو اسے اپنانے سے انکار کر دینا، بھلے وہ شخص تمہارا قریبی عزیز یا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ دنیا صرف ان کے حال پوچھتی ہے جن کے حالات اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے دوست کی اپنے لیے محبت کو ماپنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ سوال اپنے دل سے کرو، کیونکہ جو احساسات تمہارے دل میں اپنے دوست کے لیے ہوں گے وہی خیالات تمہارا دوست بھی تمہارے لیے رکھتا ہوگا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اس دنیا میں اچھے لوگ کوش کر چکے ہیں اور اب صرف برے اور باطل پر مبنی لوگ ہی باقی ہیں۔ آج کے دن اگر تم کامل ایمان کے ساتھ اور زندگی گزار رہے ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نفس کو گناہوں سے پاک فرما دے تو ایسی سرداری اور بلند مرتبے سے بہتر ہے جس کو پا کر تم اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے سر انجام نہ دے پاؤ۔ مدتیں لگتی ہیں اپنا بنانے میں، لوگ لمحوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے وقت کو ایسے گزار رہا ہے نہ تو وہ دنیا کی کسی عمل کو کرنے میں مصروف ہے اور نہ ہی آخرت کی تیاری میں مشغول ہے،
تو اپنے ایسے شخص پر میں ناراض ہوتا ہوں۔ قرآن کریم ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی سچ پر مبنی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز تقویٰ کو قائم رکھنا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کچھ ایسے کرنی چاہیے کہ اگر نفسی کا عالم بھی آ جائے اور ہر جانب کفر اور بدی کا غلبہ ہو، تو ایسے وقت میں بھی تمہارا نفس ماری بدی اور کفر کی جانب مائل نہ ہونے دے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ جس شخص نے اپنی دنیاوی معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی تو ایسے شخص نے اپنی آخرت کے معاملات کو خراب کر لیا، اور جس شخص نے اپنی دنیاوی معاملات کی جانب توجہ نہیں دی لیکن آخرت کی تیاری میں مگن رہا، تو ایسے شخص کی دنیا تو آخرت ہوئی اور لیکن آخرت سنور گئی۔ انسان نے جھوٹ بولنا تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ جو شخص اس دنیا میں دکھاوے کے لیے نیک اعمال کرتا رہا ہوگا تو ایسے شخص کو اس دکھاوے کا صلہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ملے گا۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو واحد مانتے ہوئے کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرتے رہنا۔ قرآن کریم جس کام کی اجازت دے اسے کرنا، اور جس کام سے روکے اس سے خود کو باز رکھنا۔ جس شخص نے شیطان مردود کی بات کو ماننا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ ہے، اور جس شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے سزا اور عذاب پا کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزادی ہے۔ کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا مقام یہ ہے کہ اس نے گناہوں سے توبہ نہ کی اور بدعت اسے آ پکڑی۔ سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام یہ ہے کہ قیامت کی نہ کی جائے، جبکہ قیامت کا آنا برحق ہے، اور راہ سے بھٹکے کی سب سے برا صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ہدایت مل سکی ہو اور اس کے باوجود وہ بھٹک جائے اور گمراہ ہو جائے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کا پہاڑی اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا کہ مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے۔ اس کا یقین کبھی مت کرنا، عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ پرانے بزرگوں کہا کرتے تھے، ہر دروازے پر منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنا نام کی عارضی لگا کے آ جاؤ، وہ والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے، دل سے نہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے، دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ محبت میں ایماندار رہو، کیونکہ ایمانداری ہی محبت کی بنیاد ہے۔ نہیں چاہے کوئی تم سے بہتر، مجھے تمہارے ساتھ ہی سکون ملتا ہے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ عاجزی اختیار کرو اور شہرت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ شہرت کی چمک دمک میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔
پہلا سب سے بڑا دکھ جو وہ اپنے دل میں لیے پھرتی ہے اور وہ زمانے بھر کی باتیں سنتی ہے، خاص طور پر اپنے سسرال والوں کی۔ شادی کو 7 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی تک ہمارے خاندان کا وارث پیدا نہیں کر سکی۔ شروع میں یہ باتیں کم ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ باتیں اسے ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ دوسرا ماں کا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیٹی پیدا کر دے سسرال والوں سے اسے تب بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ ماں کی پہلی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں ہی برابر کا پیار کرتی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ بیٹیوں کی خواہش کیوں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بیٹیاں ہی بنتی ہیں۔ ماں کا تیسرا اور سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے بچوں کی خاطر وہ خود کو اس گندے سسرے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اور پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ماں کو گالیاں دیتے ہیں، تب ماں کا دل بہت دکھتا ہے۔ ماں کے یہ 3 دکھ ہمیشہ لڑکی کو ماں بننے کے بعد پتہ چلتے ہیں۔